عمر فاروق کا قمیص وہ اتنا لمبا ہے کہ وہ گھسڑتا جا رہا ہے۔ باقی صحابہ وہ مرید رسول ہیں، عمر وہ مراد رسول ہے۔ عمر فاروق کی رائے بسا اوقات وہی سے مطابقت رکھ جاتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ ایمان کے لحاظ سے، وہ تقوی کے لحاظ سے، وہ علم کے لحاظ سے، وہ عمل کے لحاظ سے کامل ترین شخصیت ہیں۔ وفات سے تھوڑی دیر قبل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر فاروق پر گھبراہٹ کے آثار دیکھے تو حضرت علی کہتے ہیں کہ عمر کیا آپ موت سے ڈر گئے ہو؟ ہمارے لیے تو وہ پروانہ رضی اللہ عنہ کا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس دین کو باقی ادیان پر غالب کر دیا جائے، اگرچہ مشرک اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ بلا شبہ اللہ کے نبی پہ نازل ہوئی ہے، اور آپ کے دور میں جہاد بڑے شد و مد سے اور بڑے زور و شور سے جاری تھا، اسلام غالب آ رہا تھا اور ادیان باطلہ مغلوب ہو رہے تھے، لیکن اسلام کو ادیان باطلہ پر مکمل طور پر جو غلبہ حاصل ہوا وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا، جب انہوں نے اس دور کی سپر پاوروں کو، اس دور کے جو طاغوتی نظام تھے ان کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا اور ان کی ساری قوت کو پارا پارا کر دیا اور اسلام کے جھنڈے کو سرفراز کیا۔ حضرات محترم، جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ان کے لیے دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ اسلام کو اگر تو عزت عطا فرمانا چاہتا ہے، اسلام کو اگر غالب کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے مجھے عمر عطا فرما دے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت جب اللہ کے نبی یہ دعا مانگا کرتے تھے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ وہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، لیکن اسلام کو عمر کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر کے ذریعے۔ حضرات محترم، باقی صحابہ وہ مرید رسول ہیں، عمر وہ مراد رسول ہے، باقی صحابہ وہ طالب ہیں، اسلام کے وہ طالب ہیں، اسلام کے لیے جستجو کرنے والے ہیں، اسلام کو پانے والے ہیں، اسلام میں داخل ہونے والے ہیں۔ باقی صحابہ وہ طالب ہیں، عمر فاروق وہ مطلوب ہیں۔ اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، جناب عمر فاروق اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اب چھپ چھپا کر عبادت نہیں ہوگی۔ اس وقت تک لوگوں نے اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا، چھپ چھپا کر رب کی عبادت ہوتی تھی۔ عمر فاروق کہنے لگے اللہ کے نبی اب چھپ کر عبادت نہیں ہوگی، اور اعلان اعلان بیت اللہ کے اندر اللہ کے گھر میں وہ سر بسجود ہوتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، کلمہ توحید کو بلند کیا جاتا ہے، نعرہ تکبیر کو بلند کیا جاتا ہے، اور اس وقت پھر نکھار ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اسلام والے تھے، ایمان والے تھے، ان کا اسلام اور ایمان بھی کھل کر سامنے آ چکا تھا اور کافروں کا بھی پتہ چل چکا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الْفَارِقُ فَرَّقَ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، کہ اللہ نے عمر کے ذریعے حق اور باطل میں فرق کر دیا، تفریق کر دی، حق والوں کا بھی پتہ چل گیا اور باطل والوں کا بھی پتہ چل گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں بعض صفتیں بڑی کامل نظر آتی ہیں۔ آپ عمل کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے اور ایمان کے لحاظ سے کامل نظر آتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، خواب میں عمر فاروق کو دیکھا کہ عمر فاروق کا قمیص وہ اتنا لمبا ہے کہ وہ گھسڑتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس خواب کی تعبیر بیان فرمائی، فرمایا کہ اس سے مراد اسلام پر عمل کرنا ہے، کہ عمر وہ اسلام کا بڑا تابع دار ہے، وہ اسلام کو بڑی سختی کے ساتھ فالو کرنے والا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا بڑا ہی مطیع اور فرمانبردار ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ علم کے لحاظ سے بھی کامل ہیں۔ اللہ کے نبی نے خواب میں دودھ کا پیالہ پیا اور اس پیالے میں کچھ دودھ بچ گیا، تو آپ نے وہ دودھ عمر فاروق کو دے دیا۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے وہ دودھ پیا، تو اللہ کے نبی نے اس کی تعبیر علم سے کی ہے کہ عمر علم کے لحاظ سے بھی کامل ہے،
اسی لیے عمر فاروق کی رائے بسا اوقات وہی سے مطابقت رکھ جاتی ہے۔ حضرات محترم، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ کے پاس مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی مائیں ازواج مطہرات، اے اللہ کے نبی آپ کی بیویاں وہ پردے میں رہیں، پردہ کریں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں تو وحی کا پابند ہوں۔ تو حضرت زینب بنت جحش کے ولیمے کے موقع پر اللہ رب العزت نے عمر کی رائے کو وحی بنا کر نازل فرما دیا اور کہا کہ اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب، اور فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ رائے تھی کہ مقام ابراہیم پر نماز ادا کی جائے، اور اللہ نے عمر کی رائے کو وہی بنا دیا اور کہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور غزوہ بدر کے موقع پر بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے اللہ کے نبی مشاورت فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہ جن جن کے عزیز و اقارب ہیں ان کے حوالے کریں اور ان قیدیوں کی گردن اڑا دی جائے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ عمر فاروق کی رائے تھی، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو رحمت للعالمین ہیں، اور جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں نبی پاک نے ارشاد فرمایا ارحم من امتی ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ میری امت میں سے سب سے زیادہ رحیم اور شفیق شخصیت ہے۔ تو جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی کی یہ رائے تھی کہ ان کو فدیہ کر چھوڑ دیا جائے۔ تو اللہ نے جناب عمر فاروق کی رائے کو پسند کیا اور ان کی رائے کو وحی بنا کر نازل فرما دیا اور کہا ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ اور ایک دفعہ اللہ کی نبی کی ازواج کے درمیان کوئی واقعہ پیش آ گیا جس کی بنا پر آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا، اور اللہ رب العزت نے وہی نازل فرما دی یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، کہ وہ چیز جو اللہ نے حلال کی ہے وہ آپ نے اپنے اوپر حرام کیوں کی ہے۔ تو اللہ کے نبی ازواج مطہرات کی وجہ سے پریشان ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو علم ہوا تو عمر فاروق کی بیٹی حضرت حفصہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ازواج مطہرات کو کہا کہ آپ کے شوہر وہ صرف آپ کے شوہر نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول بھی ہیں، اس لیے تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پریشان نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے نبی کا خیال کریں۔ تو ازواج مطہرات کو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ڈانٹ بری لگی، یہ الفاظ برے لگے، اور انہوں نے کہا کہ عمر آپ کون ہوتے ہیں ہمارے گھریلو معاملات میں دخل اندازی کرنے والے؟ میاں بیوی کے درمیان 100 طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں، یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، آپ کو رائے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرات اس موقع پر اللہ نے عمر کی رائے کو وہی بنا کر نازل فرما دیا اور کہا عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا۔ فرمایا یہ بالکل ممکن ہے کہ تمہیں طلاق دے دی جائے اور تم سے بہتر ازواج کا انتخاب کیا جائے جو مومن بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، مطیع بھی ہوں، فرما بردار بھی ہوں، روزہ دار بھی ہوں، عبادت گزار بھی ہوں، تہجد گزار بھی ہوں۔ تو اللہ نے عمر فاروق کی رائے کو وہی بنا کر نازل فرما دیا۔ تو حضرات محترم، جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ علم کے لحاظ سے بھی کامل ہیں اور عمل کے لحاظ سے بھی کامل ہیں اور تقوی کے لحاظ سے بھی کامل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے مابین بیٹھے ہوئے تھے کہ بنو تمیم کا ایک وفد آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے درخواست کرتا ہے کہ اللہ کے رسول ہم میں سے کسی ایک کو امیر منتخب فرما دیں۔ تو اللہ کے نبی نے ابھی کوئی رائے نہیں دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ بول پڑتے ہیں کہ میرے خیال میں آپ کا امیر قعقاع بن معبد کو ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی رائے کو رد کیا اور کہا کہ نہیں، میرے خیال میں بنو تمیم کا امیر اقرع بن حابس کو ہونا چاہیے۔ تو اس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق کے درمیان اختلاف ہو گیا۔
اور آوازیں بلند ہو گئی نبی پاک کی موجودگی میں، اللہ رب العزت نے آسمان سے وحی نازل فرما دی اور کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول۔ اللہ نے منع فرما دیا کہ نبی کی موجودگی میں تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ تو حضرات اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز نبی کی موجودگی میں اتنی پست ہو گئی کہ اللہ کے نبی کو یہ بات کہنی پڑتی کہ عمر اونچا بولیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، مجھے آپ کی آواز سنائی نہیں دے رہی، عمر اونچا بولیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ تو جناب عمر رضی اللہ عنہ وہ عمل کے لحاظ سے، وہ علم کے لحاظ سے، وہ تقوی کے لحاظ سے کامل ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ ایمان کے لحاظ سے بھی کامل شخصیت ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے عمر فاروق سے پوچھا کہ اے عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول اس کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے، اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تو عمر فاروق کہنے لگے اچھا یہ ایمان کا مسئلہ ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر میں آپ سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا تو آپ نے فرمایا ہاں اب ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ ایمان کے لحاظ سے، وہ تقوی کے لحاظ سے، وہ علم کے لحاظ سے، وہ عمل کے لحاظ سے کامل ترین شخصیت ہیں۔ اور جب عمر فاروق کو خلافت ملتی ہے تو ان میں دو خوبیاں، دو صفتیں بڑی ممتاز نظر آتی ہیں۔ ایک صفت ہے سادگی۔ عمر فاروق 22,55,000 مربع میل کے علاقے کے حکمران ہیں، اور ان میں سادگی دیکھیے کہ آپ کبھی مسجد میں جھاڑو دے رہے ہیں، کبھی پانی کا مشکیزہ اٹھائے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کبھی اونٹ چراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کبھی دوپہر کو کیکر کے درخت کے نیچے بغیر پہرے داروں کے سوئے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کبھی وہ عمر کہ جو کسریٰ کی طاقت کو روندنے والا ہے، جو روم کے تخت کو تاراج کرنے والا ہے، جو غسان کی طاقت کو ختم کرنے والا ہے، جو ان کے خزانوں کو مدینے میں لانے والا ہے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس عمر کی خود اپنی حالت اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے کرتے پر 14 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ تو حضرات یہ عمر فاروق کی سادگی ہے، اور عمر فاروق کا انصاف اس کو تو پوری دنیا مانتی ہے اور ان کے انصاف کی مثالیں دیتی ہے۔ حضرات محترم، عمر فاروق نے یہ قانون بنایا ہوا تھا کہ کوئی بھی گورنر وہ چوکیدار نہیں رکھے گا، کوئی بھی گورنر وہ ریشمی لباس نہیں پہنے گا، اور جب ایک دفعہ ایک گورنر نے اس قانون کی خلاف ورزی کی تو اس کے خلاف تحقیق کی گئی۔ قانون کا توڑنا جب ثابت ہو جاتا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے نا کہ آپ کا باپ بکریاں چرایا کرتا تھا، اور اسلام نے عزت دی اور اللہ نے تمہیں یہ عہدہ عطا کر دیا، اور تم اپنے آپ کو ممتاز سمجھنے لگ گئے اور تم اپنا ماضی بھول گئے۔ میں تمہیں اس قانون توڑنے کی سزا یہ دیتا ہوں، یہ 200 بکریوں کا ریوڑ ہے، یہ 6 ماہ تک آپ چرائیں گے جس طرح آپ کا باپ بکریاں چرایا کرتا تھا، تاکہ آپ کو آپ کی اوقات یاد آ جائے۔ تو یہ عمر فاروق کا انصاف ہے۔ حضرات عمر فاروق وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنے دور کے سب سے بڑے متکبر اور ظالم اور عیاش اور غیر اللہ کے پجاری قسم کے لوگوں سے ٹکر لی، اپنے دور کے سب سے طاقتور لوگوں سے ٹکر لی اور ان کا مقابلہ کیا، اور جہاد کی قوت اور طاقت کے ذریعے ان کے تختوں کو تاراج کیا اور ان کے ظلم کا خاتمہ کیا اور اسلام کا بول بالا کیا۔ حضرات محترم، آج مظلوم ایک اور عمر کے منتظر ہیں، شاید وہ عمر تو نہ آئے، لیکن عمر فاروق کی سیرت اور ان کی خلافت، ان کے اصول حکمرانی اور ان کی زندگی وہ کتابوں میں موجود ہے۔ تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ہے، یہ ان کا کردار ہے، یہ ان کی عظمت ہے، یہ ان کے اوصاف ہے، یہ ان کا طرز حکمرانی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں انسان تو انسان رہ گئے، عمر کو فکر تھی نہ صرف انسانوں کی بلکہ انہیں تو جانوروں تک کی فکر تھی، اور وہ کہا کرتے تھے کہ اگر
عمر فاروق کے دور حکومت میں دریائے فرات کے کنارے بکری کا بچہ، کتے کا بچہ اگر بھوک پیاس کی وجہ سے مر جاتا ہے تو مجھے یہ اندیشہ ہے کل قیامت کے دن مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ عمر تیری حکومت تھی، تیرا دور اقتدار تھا، تیرا سکہ چلتا تھا، تو ذمہ دار تھا، اے عمر تیرے دور حکومت میں یہ ظلم ہوا تو کیوں ہوا؟ حضرات ہمارے خلفاء، ہمارے اسلاف وہ تو جانوروں تک کے لیے رحیم اور شفیق تھے، لیکن آج ہمارے حکمرانوں کی یہ حالت ہے کہ ان کے دور حکومت میں انسان بلک بلک کے، انسان بھوک کی وجہ سے حالات سے مجبور ہو کر انسان مر رہے ہیں، وہ سسکیاں لے رہے ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں، وہ بنیادی ضروریات کے لیے وہ ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ ہمیں جناب عمر فاروق اللہ رب العزت سے شہادت کی دعا کیا کرتے تھے، اور یہ دعا بڑی عجیب تھی کہ ایک طرف شہادت کی دعا اور دوسری طرف یہ دعا کہ وہ شہادت بھی مدینے میں آئے، تو بظاہر یہ دعا وہ ناممکن سی نظر آتی تھی کہ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک۔ اب اگر شہادت چاہیے تو اس کے لیے تو محاذ پہ جانا پڑے گا، مدینے سے نکلنا پڑے گا، لیکن مدینے سے نکلنا بھی نہیں ہے اور شہادت بھی چاہیے۔ تو یہ بڑی عجیب و غریب دعا تھی جو عمر فاروق مانگا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے جناب عمر فاروق کی دعا کو قبول کر لیا۔ صبح کی نماز میں 27 ذو الحجہ جناب عمر صبح کی نماز پڑھا رہے تھے کہ ابو لولو فیروز نے آپ پہ حملہ کر دیا اور آپ کو بری طرح زخمی کر دیا۔ تو اس کے 2-3 دن بعد یکم محرم کو آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ وفات سے تھوڑی دیر قبل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر فاروق پر گھبراہٹ کے آثار دیکھے، تو حضرت علی کہتے ہیں کہ عمر کیا آپ موت سے ڈر گئے ہو؟ تو عمر فاروق کہتے ہیں کہ نہیں، میں موت سے نہیں ڈرا، میں اس بات سے ڈر گیا ہوں کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، مرنے کے بعد میرے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا، مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا، میں اس اگلی زندگی سے، میں اس حساب و کتاب سے میں پریشان ہوں، تو اس لیے میں گھبراہٹ کا شکار ہوں، ورنہ موت کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ تو حضرات آپ دیکھیں کتنی خشیت، کتنا ڈر اور خوف اللہ تعالیٰ کا تھا، اور کتنی فکر مندی تھی۔ ان کی پوری زندگی اسلام کے تابع گزری، اسلام کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، دنیا کو ٹھوکر مار دی، دنیا سے کبھی پیار کیا ہی نہیں۔ حضرات وہ اسلام کے لیے ہر چیز قربان کرتے چلے گئے، اور وہ شخصیت ایسی تھی کہ اللہ کے نبی نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی تھی، اور آپ عمر کا محل جنت میں دیکھ کر آتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اور عمر کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا کہ عمر فاروق کو دیکھ کر شیطان بھی بھاگ جاتا تھا، شیطان بھی عمر کا مقابلہ اور سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہے، اور یہ فضیلت ہے اور یہ عظمت ہے عمر کی، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہ ہستیاں، وہ شخصیات ہیں جنہیں دنیا میں رضی اللہ عنہ کا سرٹیفکیٹ مل گیا، جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی، حضرات وہ اس دنیا سے گئے ہیں، یہ زندگی گزاری ہے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، فکر مندی کے ساتھ آخرت کی تیاری کرتے ہوئے وہ دنیا گزار کر گئے ہیں، اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ عمر فاروق وہ پریشان تھے کہ میرا کیا بنے گا، میرے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا اگر میرے رب نے معاف نہ کیا۔ تو حضرات ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ حضرات ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیسا سلوک ہوگا۔ ہمیں تو جنت کی بشارت نہیں ہے، ہمارے لیے تو وہ پروانہ رضی اللہ عنہ کا نہیں ہے۔ حضرات ہم اتنے دلیر کیوں ہوئے پھر رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں روتے؟ ہم کیوں فکر نہیں کرتے؟ ہماری زندگی اسلام کے تابع کیوں نہیں ہے؟ ہم اتنے ناڈر اور بے خوف کیوں ہو گئے ہیں؟ ہمارے دل اتنے پتھر کے کیوں ہو گئے ہیں؟ حضرات ہم اتنے بے حس کیوں ہو گئے ہیں؟ ہمیں ضرورت ہے فکر مندی کی۔ ہمارے لیے یہ ہستیاں نمونہ ہیں، ان کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے۔ ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، استقامت ملتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی زندگیوں کے مطابق ہماری زندگیاں بن جائیں، عمر فاروق کے نمونے کو ہم اپنا لیں، عمر فاروق کی سیرت کو اپنا لیں۔ حضرت عائشہ کے حجرے میں عمر فاروق کی جب تدفین ہو رہی تھی، جب دفنایا جا رہا تھا، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ رو رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ مجھے یقین تھا کہ اس جگہ کے آپ ہی مستحق ہوں گے، اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی سے کئی بار سنا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں ابو بکر اور عمر
نکلے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر بیٹھے، تو اللہ کے نبی نے بارہا یہ الفاظ استعمال کیے، میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا، میں ابو بکر عمر نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے یہ یقین تھا کہ آپ ہی اس جگہ کے مستحق ہوں گے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ کے نبی کی، ابو بکر کی، عمر کی معیت بہت زیادہ تھی، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جو زندگی میں اتنے کلوز ہوں، وہ جو زندگی میں اتنے اکٹھے رہے ہوں، وہ مرنے کے بعد کیسے دور ہو سکتے ہیں، وہ کیسے جدا ہو سکتے ہیں، وہ کیسے الگ ہو سکتے ہیں؟ اس لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ آپ ہی اس جگہ پہ آئیں گے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے حکمرانوں کے لیے عمر فاروق کی زندگی مشعل راہ ہے۔ حضرات، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر پر کروڑ ہار رحمتیں نازل فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کی زندگی کو اور ان کے اصول حکمرانی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔